Want to speak real Urdu from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at urdupod101.com. Hi everyone! Are you ready to test your language level? In this video, we'll test your listening skills. We'll go over 4 levels of difficulty so you can figure out what your real level is. And if you want to improve your language listening comprehension skills, just click the link in the description to access the best audio and video library of online content. Let's go! Level 1. Absolute Beginner. ایک مرد اور ایک خاتون ایک تصویر دیکھ رہے ہیں۔ وہ کون سی تصویر دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ اس فٹ بال ٹیم کی تصویر نہیں ہے جس میں آپ کا بیٹا بھی ہے؟ آپ کا بیٹا کون سا ہے؟ یہ ہے۔ اوہو، وہ سب سے لمبا ہے۔ جی ہاں، وہ تو مجھ سے بھی لمبا ہے۔ ایک لڑکا اپنی جرنل سے پڑھ رہا ہے۔ آج کے دن لڑکے نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ آج موسم بڑا سہانا تھا۔ میں دوپہر میں پول پر سوئمنگ کے لیے گیا اور شام کو میں ایک فلم دیکھنے گیا۔ میں نے بھی صبح بھر پڑھائی کی۔ آج کا دن برا نہیں رہا۔ ایک مرد ڈاکٹر کے دفتر فون کر رہا ہے۔ اسے کس وقت تک ڈاکٹر کے دفتر پہنچ جانا چاہیے؟ ہیلو، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ آج کس وقت آپ کا دفتر بند ہوگا؟ ہم 6 بجے بند کریں گے، لیکن براہ کرم 5:30 بجے سے قبل آ جائیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ ایک ریسٹوران میں ایک مرد اور ایک خاتون مینیو دیکھ رہے ہیں۔ مرد کیا آرڈر کرنے جا رہا ہے؟ آپ کیا آرڈر کریں گی؟ لگتا ہے پیزا ذائقے دار ہوگا۔ میرا خیال ہے میں وہی لوں گی۔ میں نے کل ہی پیزا کھایا ہے، اس لیے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہیم برگر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہتر ہے، میں وہی لوں گا۔ ایک خاتون ایک بک اسٹور پر اسٹور کلرک سے کچھ مانگ رہی ہے۔ یہ خاتون کون سی کتاب دیکھنا چاہتی ہے؟ معاف کیجیے گا، میں اس شیلف پر رکھی ایک کتاب دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ کون سی کتاب دیکھنا پسند کریں گی؟ وہ جو کاروں کے بارے میں ہے۔ ایک منٹ پلیز۔ کیا یہ کتاب؟ جی ہاں، یہی کتاب۔ یہ لیجئے۔ Level 2. Beginner. ایک مرد اور ایک خاتون کمپنی کے کاروباری کارڈ کے ڈیزائن کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کون سے ڈیزائن کا فیصلہ کیا ہے؟ ہمارے پاس کمپنی کے کاروباری کارڈ کے کچھ نئے ڈیزائن ہیں۔ آپ کو کون سا بہترین لگتا ہے؟ چلو دیکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کمپنی کا نام کچھ بڑا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ان میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے۔ درست ہے، مجھے یہ سب پسند ہیں کیونکہ ان پر کمپنی کا نام بڑا ہے اور اوپر کی جانب ہے۔ ان میں سے ایک میں تصویر کے لیے بھی جگہ ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے اس کی وجہ سے متن چھوٹا ہو جائے گا۔ ہاں، تصویر لگانے سے متن پڑھنا سخت مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر دوسرا چنتے ہیں۔ آپ موسم کی پیش گوئی سن رہے ہیں۔ کیا پیش گوئی ہے؟ صبح بھر سورج چمکتا رہے گا۔ دوپہر میں اگرچہ مطلع آبر آلود رہے گا اور رات میں برسات ہوگی۔ بارش رات بھر اگلی صبح تک جاری رہے گی جب سورج دوبارہ طلوع ہوگا۔
ایک مرد فون پر اپنی بیوی سے بات کر رہا ہے۔ وہ کیا خریدنے والا ہے؟ ہیلو، میں اب گھر کے لیے نکل رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، کیا گھر لوٹتے ہوئے آپ کچھ لا سکیں گے؟ یقیناً، کیا لانا ہے؟ کل ناشتے کے لیے ہمیں دودھ اور بریڈ کی ضرورت ہے۔ دودھ اور بریڈ، سمجھ گیا۔ دودھ کے کتنے کارٹنز لاؤں؟ ایک کافی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور کچھ؟ ایک سیکنڈ رکیں، میں دیکھ لوں کہ آیا مکھن ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، کیا گھر میں بیئر باقی بچی ہے؟ جی ہاں، یہاں اب بھی ایک بوتل موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ابھی ہمیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ درست فرمایا آپ نے، میرا خیال ہے یہ کافی ہے، شکریہ۔ ایک مرد اور ایک خاتون آفس کے پرنٹر کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پرانا پرنٹر کہاں ہے؟ ہم نیا پرنٹر کہاں رکھیں گے؟ میرے خیال سے ہمیں اسے وہیں رکھنا چاہیے جہاں اب پرانا پرنٹر ہے۔ لیکن پرانا پرنٹر اب بھی کام کرتا ہے، ہم اس کا استعمال کرنا جاری رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہم نیا والا وہاں نہیں رکھ سکتے۔ یہ بہت برا ہے۔ نئے پرنٹر کو دروازے کے بغل میں واقع بک شیلف پر رکھنا عمدہ ہوگا، لیکن وہاں صرف ایک پرنٹر کے لیے جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہمارا خیال ہے ہمیں اسے کمرے کی دوسری جانب رکھنا ہوگا۔ درست ہے۔ کھڑکی کے بغل میں رکھنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ زیادہ اچھا ہوگا۔ ایک مرد ایک جیولری شاپ میں اپنی بیوی کو سالگرہ کا تحفہ دینے کے لیے چیزیں دیکھ رہا ہے۔ وہ کون سا نیکلس خریدنے والا ہے؟ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ میں اپنی بیوی کو سالگرہ کا تحفہ دینے کے لیے کوئی چیز تلاش کر رہا ہوں۔ آپ کس چیز کی سفارش کریں گی؟ تو اس نیکلس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ تھوڑا لمبا لگتا ہے۔ یہ جو یہاں ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمارے پاس ایک پھول کے پینڈنٹ والا ہے اور دوسرا دل کے پینڈنٹ والا۔ میں کوئی زیادہ نفیس چیز تلاش کر رہا ہوں۔ وہ جو وہاں پر موتیوں کا نیکلس ہے، اس کی کیا قیمت ہے؟ یہ 5,000 روپے کا ہے۔ وہ کافی مہنگا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں پہلے والا لے لوں گا۔ بہت بڑھیا، یہ رہا آپ کا سامان۔ Level 3. Intermediate. ایک خاتون ڈریس کا انتخاب کر رہی ہے اور دکاندار سے بات کر رہی ہے۔ وہ کون سا ڈریس خریدے گی؟ یہ آپ پر خوب جچتا ہے اور یہ مکمل طور پر آپ کے ناپ کا ہے۔ جی ہاں، یہ ناپ کا تو ہے، لیکن میں عموماً سادہ رنگوں والا لباس پہنتی ہوں۔ میں اس قسم کے پیٹرن کا لباس نہیں استعمال کر رہی ہوں۔ اچھا، میرا خیال ہے کہ آپ اچھی لگتی ہیں۔ جی ہاں، پھر بھی دراصل اس لباس کو پہننے کے لیے مجھے کچھ ہمت کرنی پڑے گی۔ تو پھر یہ کیسا رہے گا؟ یہ پیٹرن بہت زیادہ محتاط ہے، اس لیے یہ زیادہ بھڑکیلا نہیں لگے گا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں اس کو آزماتی ہوں۔ آگے دائیں جانب جائیں۔ آپ کا کیا خیال ہے محترمہ؟ یہ پچھلی ڈریس کے مقابلے میں مجھ پر بہت زیادہ جچتا ہے۔ کیا آپ کے پاس اس ڈیزائن میں لمبی آستینوں والا ڈریس موجود ہے؟ ہاں، ہمارے پاس موجود ہے۔ شکریہ، میں وہی خریدوں گی۔ ایک طالب علم اور طالبہ ملازمت کے اشتہار کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ طالبہ کس ملازمت کے لیے درخواست دے گی؟ ہیلو،
اس ملازمت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ گھنٹہ وار تنخواہ کافی اونچی ہے۔ بالکل، تنخواہ عمدہ معلوم ہوتی ہے، لیکن کیا واقعی آپ اخبار پہنچانے کا کام کریں گی؟ یقیناً میں اچھی طرح سائیکل چلا سکتی ہوں، لیکن میں جلدی اٹھنے کے معاملے میں پریشان ہوں۔ یہ کیسا رہے گا؟ تنخواہ زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ ایک ہفتہ میں 2 یا 3 دن کام کر سکتی ہیں اور شام سے ہی کام شروع کر سکتی ہیں۔ اچھا، کیا یہی ایک سپر مارکیٹ کے کیشیئر کی ملازمت ہے نا؟ اچھا، اسکول کے بعد کام کرنا ٹھیک رہے گا۔ یہ ایک کافی شاپ کے لیے ہے اور یہ بھی ٹھیک رہے گی۔ ارے ہاں، میں اس جگہ کو پسند کرتی ہوں اور یہ میرے اسکول کے راستے میں واقع ہے۔ بری نہیں ہے، ہے نا؟ میں کس کے لیے درخواست دوں؟ کن دو ملازمت کے درمیان؟ کافی شاپ اور اخبار پہنچانے کی ملازمت؟ جی ہاں، اخبار پہنچانے کی تنخواہ واقعی بہت عمدہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ میرا خیال ہے کہ مجھے صرف جلدی اٹھنا ہوگا۔ ایک خاتون اپنے ہیئر اسٹائلسٹ سے بات کر رہی ہے۔ وہ اپنے بالوں کو کس طرح تبدیل کرنا چاہے گی؟ ہیلو، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ ہیلو، میں نے رچی کے نام سے 3 بجے کی بکنگ کروائی ہے۔ اچھا ہاں، خوش آمدید مس رچی، براہ کرم یہاں تشریف لائیں۔ میں آج آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں اپنے ہیئر اسٹائل میں تھوڑی سی تبدیلی کروانا چاہوں گی۔ ٹھیک ہے، آپ کتنی لمبائی پسند کریں گی؟ تقریباً کاندھوں تک لمبائی۔ ٹھیک ہے، اور مانگ کا کیا کرنا ہے؟ مانگ کو ایسے ہی رہنے دیجیے۔ سیدھے نیچے کی جانب یا ایک جانب کی مانگ؟ تھوڑا ایک جانب، کس جانب؟ درمیان سے تھوڑا سا بائیں جانب ٹھیک رہے گی۔ سمجھ گیا۔ پہلے ہم شیمپو سے آغاز کریں گے، اس لیے ذرا اس طرف آئیں۔ ایک مرد کسی ہوٹل میں ریزرویشن کروا رہا ہے۔ وہ کس کمرے میں قیام کرے گا؟ سی سائڈ ہوٹل، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ ہیلو، میں 22 ستمبر کو ایک رات کے لیے قیام کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً، ایک رات 22 ستمبر سے کتنے لوگ؟ 2۔ جناب، آپ سگریٹ نوشی والا کمرہ پسند کریں گے یا غیر سگریٹ نوشی والا؟ غیر سگریٹ نوشی والا۔ اس دن دستیاب غیر سگریٹ نوشی والا واحد کمرہ پہاڑی منظر والا کمرہ ہے۔ کیا یہ ٹھیک رہے گا؟ اچھا، دراصل میں ایک سمندری منظر والے کمرہ کی توقع کر رہا تھا۔ میں معذرت خواہ ہوں، لیکن اس دن دستیاب سمندری منظر والا کمرہ سگریٹ نوشی والا کمرہ ہے۔ ایسا ہے کیا؟ کیا 23 ستمبر کو کوئی غیر سگریٹ نوشی والا سمندری منظر والا کمرہ دستیاب ہے؟ جی ہاں، دستیاب ہے۔ ٹھیک ہے، ہم 23 ستمبر کو قیام کریں گے۔ ایک شخص اور اس کی بیوی چند نقشے دیکھ رہے ہیں۔ وہ کون سا اپارٹمنٹ دیکھیں گے؟ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس میں ایک عمدہ بڑا لیونگ روم ہے۔ مجھے بڑا لیونگ روم پسند ہے، لیکن مجھے پارکنگ کی جگہ بھی چاہیے۔ چلو دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں، وہ عمدہ ہے، اسے دیکھنے چلیں۔ ایک سیکنڈ رکیں، کیا یہ الماری کچھ زیادہ ہی چھوٹی نہیں ہے؟ اچھی بات سجائی۔ لگتا ہے کہ ایسا کوئی نہیں جس کو بہترین کہہ سکیں۔ رکیے، یہ کیسا لگتا ہے؟ اس میں ہمیں درکار ہر چیز موجود ہے نا؟ اور یہ الماری کافی بڑی بھی ہے۔ آئیں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ Level 4, Advanced. ایک مرد اور ایک خاتون پریزنٹیشنز کی تیاریوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کو وہ کل اپنے دفتر میں کریں گے۔
گفتگو کے اختتام کے بعد خاتون کس کی جانچ کرے گی؟ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ ہم کل کے پریزنٹیشن کے لیے تقریباً تیار ہیں۔ چند مزید امور۔ میٹنگ ٹھیک 9 بجے شروع ہوگی، اس لیے کیا آپ آج میٹنگ روم کی دوبارہ جانچ کریں گی؟ ہاں، میں پہلے ہی کمرے کی جانچ کر چکی ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت خوب۔ کیا آپ نے یہ بات یقینی بنائی ہے کہ پروجیکٹر اچھی طرح کام کر رہا ہے؟ اوہو، میں کل صبح جب میرا لیپ ٹاپ میرے پاس ہوگا اس وقت پروجیکٹر کی جانچ کرنے والی تھی۔ نہیں، ہمیں آج ہی جانچ کرنی ہوگی۔ اگر کل اس میں کچھ خلل پڑ جائے تو اس کو درست کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا۔ اس لیے پروجیکٹر کی جانچ آج ہی کرنے کو یقینی بنائیں۔ یہ سب سے اہم چیز ہے، ٹھیک ہے؟ میں کر دوں گی۔ اور کیا آپ نے ان ہینڈ آؤٹس کی نقول حاصل کر لی ہے؟ مس ٹکانا اس وقت انہیں تیار کر رہی ہیں۔ آئیں ہم دیکھتے ہیں۔ اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ ارے ہاں، آپ نے وائٹ بورڈ کی جانچ کی ہے؟ ہاں، میں نے جانچ کی ہے۔ بعض اوقات قلموں میں کافی سیاہی نہیں ہوتی۔ کیا آپ کو اس کی جانچ کرنے کا بھی موقع ملا تھا؟ ابھی تک نہیں، لیکن میں اس کو بعد میں کرنے کو یقینی بناؤں گی۔ ہاں، براہ کرم اسے آج ہی کرنے کو یقینی بنائیں۔ ایک خاتون ایک ڈرامہ کے لیے ٹکٹ بک کرنے کے لیے فون کر رہی ہے۔ اس نے کون سی 2 نشستیں حاصل کیں؟ ہیلو، یہ بلیک فیئر پلے ہاؤس ہے۔ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ میں کنگ لیئر کے لیے آج شام 5:30 پر 2 ٹکٹیں خریدنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ کے پاس نشستیں دستیاب ہیں؟ ہمارے پاس چند نشستیں باقی رہ گئی ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہمارے پاس ایک ساتھ بیٹھنے والی کوئی نشستیں موجود نہیں ہیں۔ اگر آپ کو اعتراض نہیں ہو تو ہم 2 علیحدہ نشستیں آپ کے لیے بک کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ کیا آپ کوئی خصوصی درخواست کرنا چاہتی ہیں؟ اچھا، کیا آپ کے پاس بغلی راستہ والی کوئی نشستیں ہیں؟ ہاں، ہمارے پاس درمیانی حصہ کے دائیں کنارے والی بغلی راستہ والی نشست موجود ہے، اور اس کے دائیں جانب 3 نشستوں کے بعد ہمارے پاس ایک خالی نشست موجود ہے۔ کنارے پر؟ اچھا، ٹھیک ہے۔ براہ کرم اس بغلی راستہ والی نشست کو بک کریں۔ یقیناً۔ دوسری نشست کے بارے میں کیا کریں؟ کیا آپ کے پاس درمیان کے قریب کوئی خالی نشست موجود ہے؟ ہمارے پاس بچی ہوئی درمیانی نشستیں پہلی قطار سے تیسری قطار تک میں ہیں۔ میں اس قدر احمق نہیں ہوں کہ اداکار کا تھوک مجھ پر پڑے، اس لیے یہ کمرہ نسبتاً چھوٹا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ قطار کے آخر میں بھی بیٹھ کر ڈرامہ کا لطف اٹھا سکیں گی۔ کیا واقعی؟ تو پھر میں اسی نشست کو منتخب کروں گی جس کے بارے میں آپ نے اس سے قبل دائیں جانب بتایا۔ ایک خاتون آؤٹ سورس والی ایک پرنٹنگ کمپنی کے لیے کام کرنے والے شخص سے ایک نئی مصنوع کے لیے ایک بروشر سے متعلق بات کر رہی ہے۔ بروشر کے پہلے ڈیزائن ڈرافٹ کے لیے ڈیڈ لائن کب کی ہے؟ ہم نے 15 اکتوبر کو ایک نئی مصنوع لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ہم آپ کو بروشر بنانے کے لیے ایک ٹھیکہ کی پیشکش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم یقیناً اس پروجیکٹ میں آپ کی مدد کرنے کے بارے میں بہت پرجوش ہیں۔ اچھا، کیا آپ ہمیں شیڈیول کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دیں گے؟ آپ کو تمام چیزیں کب تک چاہیے؟ پرنٹنگ کے لیے درکار وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ ستمبر کے آخر تک بروشر کو پرنٹنگ کے مرحلہ میں لایا جائے۔ اس لیے کیا آپ کے لیے یہ ممکن ہے کہ آپ پہلا ڈیزائن ڈرافٹ اگست کے درمیان تک ہم تک پہنچائیں؟ اچھا، ہم ابتدائی ڈرافٹ کے لیے آپ کو ڈیزائن کے 3 اختیارات دینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے تصور کے لحاظ سے سب سے موزوں ترین مسودہ منتخب کریں گے۔
اس کے بعد ہم حتمی ڈیزائن آپ کی پسند کے مطابق بنائیں گے، اس لیے اگر آپ ہمیں 2 ہفتے مزید دے سکیں تو ہمارے لیے اس مرحلہ کی تیاری کرنے میں مدد ملے گی۔ ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ آپ کے بنائے ہوئے ڈیزائنوں میں سے ایک ڈیزائن منتخب کرنے کے لیے 1 ماہ کا وقت کافی ہوگا اور اس کے بعد حتمی ڈیزائن کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم آپ پر انحصار کر رہے ہیں۔ آپ صحیح جگہ پر پہنچ گئی ہیں۔ ہماری ڈیزائن ٹیم بہترین ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک مرد ایک اسپورٹس کلب میں شمولیت اختیار کر رہا ہے اور اس کی پالیسیوں سے متعلق معلومات حاصل کر رہا ہے۔ وہ کس قسم کی رکنیت منتخب کرے گا؟ آئیں، میں ہمارے کلب کی رکنیتوں کے مختلف اختیارات کی وضاحت سے آغاز کرتی ہوں۔ جیسا کہ بروشر میں بیان کیا گیا ہے، ریگولر اراکین جم اور پول کو ہفتہ کے کسی بھی دن کسی بھی وقت استعمال کر سکیں گے، لیکن ہم صبح سویرے والی رکنیت کی بھی پیشکش کرتے ہیں جس میں لوگ صرف صبح سویرے ہی سہولیات استعمال کر سکتے ہیں، اور رات کی رکنیت ان لوگوں کے لیے جو صرف شام کے وقت آنا چاہتے ہیں۔ صبح سویرے کے اراکین کے لیے کیا وقت ہے؟ صبح سویرے والے اراکین سہولیات کو صبح 6 بجے سے صبح 10 بجے تک استعمال کر سکتے ہیں، اور رات کے اراکین سہولیات کو شام 6 بجے سے رات 11 بجے تک استعمال کر سکتے ہیں۔ میں سمجھ گیا۔ تو پھر صبح سویرے والے اراکین اپنے کام کے لیے جاتے ہوئے رک کر سہولیات کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ صبح سویرے والی قسم 9 تا 5 بجے والی ملازمت پر جانے والے لوگوں میں مقبول ہے، اور اگر آپ صرف جم یا صرف پول استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے لیے صرف جم یا صرف پول کی رکنیت کی پیشکش موجود ہے۔ میں جم اور پول دونوں استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میں جم صبح سویرے کام پر نکلنے سے پہلے استعمال کروں گا، اور اس کے بعد ہفتہ کی اختتامی چھٹیوں پر پول استعمال کروں گا۔ کیا آپ کے پاس اس قسم کی کوئی رکنیت موجود ہے، جیسا کہ ہفتہ کے دنوں میں صبح سویرے اور ہفتہ کی اختتامی چھٹیوں میں پورا دن؟ ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن ہمارے پاس ایسی کوئی رکنیت موجود نہیں ہے جناب۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ میں ہفتہ کی اختتامی چھٹیوں میں صبح سویرے اٹھ سکتا ہوں، اس لیے میں اس رکنیت کے اختیار کو منتخب کرتا ہوں۔ ایک مرد ایک میٹنگ میں اپنی کمپنی کی فروخت کی کارکردگی کے بارے میں بتا رہا ہے۔ وہ اپنے پریزنٹیشن کے لیے کون سے 2 چارٹس استعمال کر رہا ہے؟ براہ کرم ہینڈ آؤٹ کو ملاحظہ کریں۔ بائیں جانب والا چارٹ پچھلے 3 سالوں کی ہماری کمپنی کی فروخت اور موجودہ سال کے لیے فروخت کی پیشگوئی دکھاتا ہے۔ پھر دائیں جانب والا چارٹ اس سال کے اکتوبر تک کی فروخت میں ہونے والا خلل دکھا رہا ہے۔ اب بائیں چارٹ پر ایک نظر دوڑائیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں فروخت میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، اور اگر ہم اسی طرح اپنی فروخت کو بڑھاتے تو اس سال کی مجموعی فروخت میں پچھلے سال سے کچھ اضافہ ہوگا۔ اگلا، براہ کرم دائیں چارٹ کو دیکھیں۔ دایاں چارٹ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اپریل اور اگست میں ہماری چلائی ہوئی تشہیری مہمیں کافی مؤثر تھیں۔ میں سمجھ گئی، لیکن مئی اور ستمبر میں تشہیری مہموں کے بعد فروخت میں کمی آ گئی ہے۔ ہاں، لیکن اس قسم کا اتار چڑھاؤ ناگزیر ہے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ اگر ہم اپنی فروخت میں اضافہ جاری رکھیں تو پچھلے سال کے مقابلہ میں اس سال فروخت میں اضافہ نظر آئے گا۔ How was it? Now you can check your answers. Level 1. Absolute beginner. Answer. وہ کون سی تصویر دیکھ رہے ہیں؟ ایک مرد اور ایک خاتون ایک تصویر دیکھ رہے ہیں۔ وہ کون سی تصویر دیکھ رہے ہیں؟
کیا یہ اس فٹ بال ٹیم کی تصویر نہیں ہے جس میں آپ کا بیٹا بھی ہے؟ آپ کا بیٹا کون سا ہے؟ یہ ہے۔ اوہو، وہ سب سے لمبا ہے۔ جی ہاں، وہ تو مجھ سے بھی لمبا ہے۔ آج کے دن لڑکے نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ ایک لڑکا اپنی جرنل سے پڑھ رہا ہے۔ آج کے دن لڑکے نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ آج موسم بڑا سہانا تھا۔ میں دوپہر میں پول پر سوئمنگ کے لیے گیا اور شام کو میں ایک فلم دیکھنے گیا۔ میں نے بھی صبح بھر پڑھائی کی۔ آج کا دن برا نہیں رہا۔ اسے کس وقت تک ڈاکٹر کے دفتر پہنچ جانا چاہیے؟ ایک مرد ڈاکٹر کے دفتر فون کر رہا ہے۔ اسے کس وقت تک ڈاکٹر کے دفتر پہنچ جانا چاہیے؟ ہیلو، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ آج کس وقت آپ کا دفتر بند ہوگا؟ ہم 6 بجے بند کریں گے، لیکن براہ کرم 5:30 بجے سے قبل آ جائیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ مرد کیا آرڈر کرنے جا رہا ہے؟ ایک ریسٹوران میں ایک مرد اور ایک خاتون مینیو دیکھ رہے ہیں۔ مرد کیا آرڈر کرنے جا رہا ہے؟ آپ کیا آرڈر کریں گی؟ لگتا ہے پیزا ذائقے دار ہوگا۔ میرا خیال ہے میں وہی لوں گی۔ میں نے کل ہی پیزا کھایا ہے، اس لیے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہیم برگر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہتر ہے، میں وہی لوں گا۔ یہ خاتون کون سی کتاب دیکھنا چاہتی ہے؟ ایک خاتون ایک بک اسٹور پر اسٹور کلرک سے کچھ مانگ رہی ہے۔ یہ خاتون کون سی کتاب دیکھنا چاہتی ہے؟ معاف کیجیے گا، میں اس شیلف پر رکھی ایک کتاب دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ کون سی کتاب دیکھنا پسند کریں گی؟ وہ جو کاروں کے بارے میں ہے۔ ایک منٹ پلیز، کیا یہ کتاب؟ جی ہاں، یہی کتاب۔ یہ لیجئے۔ Level 2. Beginner. Answer. انہوں نے کون سے ڈیزائن کا فیصلہ کیا ہے؟ ایک مرد اور ایک خاتون کمپنی کے کاروباری کارڈ کے ڈیزائن کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کون سے ڈیزائن کا فیصلہ کیا ہے؟ ہمارے پاس کمپنی کے کاروباری کارڈ کے کچھ نئے ڈیزائن ہیں۔ آپ کو کون سا بہترین لگتا ہے؟ چلو دیکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کمپنی کا نام کچھ بڑا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ان میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے۔ درست ہے، مجھے یہ سب پسند ہیں کیونکہ ان پر کمپنی کا نام بڑا ہے اور اوپر کی جانب ہے۔ ان میں سے ایک میں تصویر کے لیے بھی جگہ ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے اس کی وجہ سے متن چھوٹا ہو جائے گا۔ ہاں، تصویر لگانے سے متن پڑھنا سخت مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر دوسرا چنتے ہیں۔ کیا پیش گوئی ہے؟ آپ موسم کی پیش گوئی سن رہے ہیں۔ کیا پیش گوئی ہے؟ صبح بھر سورج چمکتا رہے گا۔ دوپہر میں اگرچہ مطلع ابر آلود رہے گا اور رات میں برسات ہوگی۔ بارش رات بھر اگلی صبح تک جاری رہے گی جب سورج دوبارہ طلوع ہوگا۔
وہ کیا خریدنے والا ہے؟ ایک مرد فون پر اپنی بیوی سے بات کر رہا ہے۔ وہ کیا خریدنے والا ہے؟ ہیلو، میں اب گھر کے لیے نکل رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، کیا گھر لوٹتے ہوئے آپ کچھ لا سکیں گے؟ یقیناً، کیا لانا ہے؟ کل ناشتے کے لیے ہمیں دودھ اور بریڈ کی ضرورت ہے۔ دودھ اور بریڈ، سمجھ گیا۔ دودھ کے کتنے کارٹنز لاؤں؟ ایک کافی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور کچھ؟ ایک سیکنڈ رکیں، میں دیکھ لوں کہ آیا مکھن ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، کیا گھر میں بیئر باقی بچی ہے؟ جی ہاں، یہاں اب بھی ایک بوتل موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ابھی ہمیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ درست فرمایا آپ نے، میرا خیال ہے یہ کافی ہے، شکریہ۔ پرانا پرنٹر کہاں ہے؟ ایک مرد اور ایک خاتون آفس کے پرنٹر کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پرانا پرنٹر کہاں ہے؟ ہم نیا پرنٹر کہاں رکھیں گے؟ میرے خیال سے ہمیں اسے وہیں رکھنا چاہیے جہاں اب پرانا پرنٹر ہے۔ لیکن پرانا پرنٹر اب بھی کام کرتا ہے، ہم اس کا استعمال کرنا جاری رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہم نیا والا وہاں نہیں رکھ سکتے۔ یہ بہت برا ہے۔ نئے پرنٹر کو دروازے کے بغل میں واقع بک شیلف پر رکھنا عمدہ ہوگا، لیکن وہاں صرف ایک پرنٹر کے لیے جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہمارا خیال ہے ہمیں اسے کمرے کی دوسری جانب رکھنا ہوگا۔ درست ہے۔ کھڑکی کے بغل میں رکھنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ زیادہ اچھا ہوگا۔ وہ کون سا نیکلس خریدنے والا ہے؟ ایک مرد ایک جیولری شاپ میں اپنی بیوی کو سالگرہ کا تحفہ دینے کے لیے چیزیں دیکھ رہا ہے۔ وہ کون سا نیکلس خریدنے والا ہے؟ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ میں اپنی بیوی کو سالگرہ کا تحفہ دینے کے لیے کوئی چیز تلاش کر رہا ہوں۔ آپ کس چیز کی سفارش کریں گی؟ تو اس نیکلس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ تھوڑا لمبا لگتا ہے۔ یہ جو یہاں ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمارے پاس ایک پھول کے پینڈنٹ والا ہے اور دوسرا دل کے پینڈنٹ والا۔ میں کوئی زیادہ نفیس چیز تلاش کر رہا ہوں۔ وہ جو وہاں پر موتیوں کا نیکلس ہے، اس کی کیا قیمت ہے؟ یہ 5,000 روپے کا ہے۔ وہ کافی مہنگا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں پہلے والا لے لوں گا۔ بہت بڑھیا، یہ رہا آپ کا سامان۔ Level 3. Intermediate. Answer. وہ کون سا ڈریس خریدے گی؟ ایک خاتون ڈریس کا انتخاب کر رہی ہے اور دکاندار سے بات کر رہی ہے۔ وہ کون سا ڈریس خریدے گی؟ یہ آپ پر خوب جچتا ہے اور یہ مکمل طور پر آپ کے ناپ کا ہے۔ جی ہاں، یہ ناپ کا تو ہے، لیکن میں عموماً سادہ رنگوں والا لباس پہنتی ہوں۔ میں اس قسم کے پیٹرن کا لباس نہیں استعمال کر رہی ہوں۔ اچھا، میرا خیال ہے کہ آپ اچھی لگتی ہیں۔ جی ہاں، پھر بھی دراصل اس لباس کو پہننے کے لیے مجھے کچھ ہمت کرنی پڑے گی۔ تو پھر یہ کیسا رہے گا؟ یہ پیٹرن بہت زیادہ محتاط ہے، اس لیے یہ زیادہ بھڑکیلا نہیں لگے گا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں اس کو آزماتی ہوں۔ آگے دائیں جانب جائیں۔ آپ کا کیا خیال ہے محترمہ؟ یہ پچھلی ڈریس کے مقابلے میں مجھ پر بہت زیادہ جچتا ہے۔ کیا آپ کے پاس اس ڈیزائن میں لمبی آستینوں والا ڈریس موجود ہے؟ ہاں، ہمارے پاس موجود ہے۔
شکریہ، میں وہی خریدوں گی۔ طالبہ کس ملازمت کے لیے درخواست دے گی؟ ایک طالب علم اور طالبہ ملازمت کے اشتہار کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ طالبہ کس ملازمت کے لیے درخواست دے گی؟ ہیلو، اس ملازمت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ گھنٹہ وار تنخواہ کافی اونچی ہے۔ بالکل، تنخواہ عمدہ معلوم ہوتی ہے، لیکن کیا واقعی آپ اخبار پہنچانے کا کام کریں گی؟ یقیناً میں اچھی طرح سائیکل چلا سکتی ہوں، لیکن میں جلدی اٹھنے کے معاملے میں پریشان ہوں۔ یہ کیسا رہے گا؟ تنخواہ زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ ایک ہفتہ میں 2 یا 3 دن کام کر سکتی ہیں اور شام سے ہی کام شروع کر سکتی ہیں۔ اچھا، کیا یہی ایک سپر مارکیٹ کے کیشیئر کی ملازمت ہے نا؟ اچھا، اسکول کے بعد کام کرنا ٹھیک رہے گا۔ یہ ایک کافی شاپ کے لیے ہے اور یہ بھی ٹھیک رہے گی۔ ارے ہاں، میں اس جگہ کو پسند کرتی ہوں اور یہ میرے اسکول کے راستے میں واقع ہے۔ بری نہیں ہے، ہے نا؟ میں کس کے لیے درخواست دوں؟ کن دو ملازمت کے درمیان؟ کافی شاپ اور اخبار پہنچانے کی ملازمت؟ جی ہاں، اخبار پہنچانے کی تنخواہ واقعی بہت عمدہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ میرا خیال ہے کہ مجھے صرف جلدی اٹھنا ہوگا۔ وہ اپنے بالوں کو کس طرح تبدیل کرنا چاہے گی؟ ایک خاتون اپنے ہیئر اسٹائلسٹ سے بات کر رہی ہے۔ وہ اپنے بالوں کو کس طرح تبدیل کرنا چاہے گی؟ ہیلو، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ ہیلو، میں نے رچی کے نام سے 3 بجے کی بکنگ کروائی ہے۔ اچھا ہاں، خوش آمدید مس رچی، براہ کرم یہاں تشریف لائیں۔ میں آج آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں اپنے ہیئر اسٹائل میں تھوڑی سی تبدیلی کروانا چاہوں گی۔ ٹھیک ہے، آپ کتنی لمبائی پسند کریں گی؟ تقریباً کاندھوں تک لمبائی۔ ٹھیک ہے، اور مانگ کا کیا کرنا ہے؟ مانگ کو ایسے ہی رہنے دیجیے۔ سیدھے نیچے کی جانب یا ایک جانب کی مانگ؟ تھوڑا ایک جانب، کس جانب؟ درمیان سے تھوڑا سا بائیں جانب ٹھیک رہے گی۔ سمجھ گیا۔ پہلے ہم شیمپو سے آغاز کریں گے، اس لیے ذرا اس طرف آئیں۔ وہ کس کمرے میں قیام کرے گا؟ ایک مرد کسی ہوٹل میں ریزرویشن کروا رہا ہے۔ وہ کس کمرے میں قیام کرے گا؟ سی سائڈ ہوٹل، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ ہیلو، میں 22 ستمبر کو ایک رات کے لیے قیام کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً، ایک رات 22 ستمبر سے کتنے لوگ؟ 2۔ جناب، آپ سگریٹ نوشی والا کمرہ پسند کریں گے یا غیر سگریٹ نوشی والا؟ غیر سگریٹ نوشی والا۔ اس دن دستیاب غیر سگریٹ نوشی والا واحد کمرہ پہاڑی منظر والا کمرہ ہے۔ کیا یہ ٹھیک رہے گا؟ اچھا، دراصل میں ایک سمندری منظر والے کمرہ کی توقع کر رہا تھا۔ میں معذرت خواہ ہوں، لیکن اس دن دستیاب سمندری منظر والا کمرہ سگریٹ نوشی والا کمرہ ہے۔ ایسا ہے کیا؟ کیا 23 ستمبر کو کوئی غیر سگریٹ نوشی والا سمندری منظر والا کمرہ دستیاب ہے؟ جی ہاں، دستیاب ہے۔ ٹھیک ہے، ہم 23 ستمبر کو قیام کریں گے۔ وہ کون سا اپارٹمنٹ دیکھیں گے؟ ایک شخص اور اس کی بیوی چند نقشے دیکھ رہے ہیں۔ وہ کون سا اپارٹمنٹ دیکھیں گے؟ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس میں ایک عمدہ بڑا لیونگ روم ہے۔ مجھے بڑا لیونگ روم پسند ہے، لیکن مجھے پارکنگ کی جگہ بھی چاہیے۔
چلو دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے. ہاں، وہ عمدہ ہے، اسے دیکھنے چلیں؟ ایک سیکنڈ رکیں، کیا یہ الماری کچھ زیادہ ہی چھوٹی نہیں ہے؟ اچھی بات سجائی۔ لگتا ہے کہ ایسا کوئی نہیں جس کو بہترین کہہ سکیں۔ رکیے، یہ کیسا لگتا ہے؟ اس میں ہمیں درکار ہر چیز موجود ہے نا؟ اور یہ الماری کافی بڑی بھی ہے. آئیں ہم اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے۔ Level 4. Advanced. Answer. گفتگو کے اختتام کے بعد خاتون کس کی جانچ کرے گی؟ ایک مرد اور ایک خاتون پریزنٹیشنز کی تیاریوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کو وہ کل اپنے دفتر میں کریں گے. گفتگو کے اختتام کے بعد خاتون کس کی جانچ کرے گی؟ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ ہم کل کے پریزنٹیشن کے لیے تقریباً تیار ہیں۔ چند مزید امور۔ میٹنگ ٹھیک 9 بجے شروع ہوگی، اس لیے کیا آپ آج میٹنگ روم کی دوبارہ جانچ کریں گی؟ ہاں، میں پہلے ہی کمرے کی جانچ کر چکی ہوں. ٹھیک ہے، بہت خوب۔ کیا آپ نے یہ بات یقینی بنائی ہے کہ پروجیکٹر اچھی طرح کام کر رہا ہے؟ اوہو، میں کل صبح جب میرا لیپ ٹاپ میرے پاس ہوگا اس وقت پروجیکٹر کی جانچ کرنے والی تھی. نہیں، ہمیں آج ہی جانچ کرنی ہوگی۔ اگر کل اس میں کچھ خلل پڑ جائے تو اس کو درست کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا۔ اس لیے پروجیکٹر کی جانچ آج ہی کرنے کو یقینی بنائیں۔ یہ سب سے اہم چیز ہے، ٹھیک ہے؟ میں کر دوں گی. اور کیا آپ نے ان ہینڈ آؤٹس کی نقول حاصل کر لی ہے؟ مس ٹکانا اس وقت انہیں تیار کر رہی ہیں. آئیں ہم دیکھتے ہیں۔ اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ ارے ہاں، آپ نے وائٹ بورڈ کی جانچ کی ہے؟ ہاں، میں نے جانچ کی ہے. بعض اوقات قلموں میں کافی سیاہی نہیں ہوتی۔ کیا آپ کو اس کی جانچ کرنے کا بھی موقع ملا تھا؟ ابھی تک نہیں، لیکن میں اس کو بعد میں کرنے کو یقینی بناؤں گی. ہاں، براہ کرم اسے آج ہی کرنے کو یقینی بنائیں۔ اس نے کون سی 2 نشستیں حاصل کیں؟ ایک خاتون ایک ڈرامہ کے لیے ٹکٹ بک کرنے کے لیے فون کر رہی ہے. اس نے کون سی 2 نشستیں حاصل کیں؟ ہیلو، یہ بلیک فیئر پلے ہاؤس ہے۔ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ میں کنگ لیئر کے لیے آج شام 5:30 پر 2 ٹکٹیں خریدنا چاہتی ہوں. کیا آپ کے پاس نشستیں دستیاب ہیں؟ ہمارے پاس چند نشستیں باقی رہ گئی ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہمارے پاس ایک ساتھ بیٹھنے والی کوئی نشستیں موجود نہیں ہیں۔ اگر آپ کو اعتراض نہیں ہو تو ہم 2 علیحدہ نشستیں آپ کے لیے بک کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. کیا آپ کوئی خصوصی درخواست کرنا چاہتی ہیں؟ اچھا، کیا آپ کے پاس بغلی راستہ والی کوئی نشستیں ہیں؟ ہاں، ہمارے پاس درمیانی حصہ کے دائیں کنارے والی بغلی راستہ والی نشست موجود ہے، اور اس کے دائیں جانب 3 نشستوں کے بعد ہمارے پاس ایک خالی نشست موجود ہے۔ کنارے پر؟ اچھا ٹھیک ہے، براہ کرم اس بغلی راستہ والی نشست کو بک کریں. یقیناً۔ دوسری نشست کے بارے میں کیا کریں؟ کیا آپ کے پاس درمیان کے قریب کوئی خالی نشست موجود ہے؟ ہمارے پاس بچی ہوئی درمیانی نشستیں پہلی قطار سے تیسری قطار تک میں ہیں۔ میں اس قدر احمق نہیں ہوں کہ اداکار کا تھوک مجھ پر پڑے، اس لیے یہ کمرہ نسبتاً چھوٹا ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ قطار کے آخر میں بھی بیٹھ کر ڈرامہ کا لطف اٹھا سکیں گی۔ کیا واقعی؟ تو پھر میں اسی نشست کو منتخب کروں گی جس کے بارے میں آپ نے اس سے قبل دائیں جانب بتایا. بروشر کے پہلے ڈیزائن ڈرافٹ کے لیے ڈیڈ لائن کب کی ہے؟
ایک خاتون آؤٹ سورس والی ایک پرنٹنگ کمپنی کے لیے کام کرنے والے شخص سے ایک نئی مصنوع کے لیے ایک بروشر سے متعلق بات کر رہی ہے۔ بروشر کے پہلے ڈیزائن ڈرافٹ کے لیے ڈیڈ لائن کب کی ہے؟ ہم نے 15 اکتوبر کو ایک نئی مصنوع لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ہم آپ کو بروشر بنانے کے لیے ایک ٹھیکہ کی پیشکش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم یقیناً اس پروجیکٹ میں آپ کی مدد کرنے کے بارے میں بہت پرجوش ہیں۔ اچھا، کیا آپ ہمیں شیڈیول کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دیں گے؟ آپ کو تمام چیزیں کب تک چاہئیں؟ پرنٹنگ کے لیے درکار وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ ستمبر کے آخر تک بروشر کو پرنٹنگ کے مرحلہ میں لایا جائے۔ اس لیے کیا آپ کے لیے یہ ممکن ہے کہ آپ پہلا ڈیزائن ڈرافٹ اگست کے درمیان تک ہم تک پہنچائیں؟ اچھا، ہم ابتدائی ڈرافٹ کے لیے آپ کو ڈیزائن کے 3 اختیارات دینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے تصور کے لحاظ سے سب سے موزوں ترین مسودہ منتخب کریں گے۔ اس کے بعد ہم حتمی ڈیزائن آپ کی پسند کے مطابق بنائیں گے۔ اس لیے اگر آپ ہمیں 2 ہفتے مزید دے سکیں تو ہمارے لیے اس مرحلہ کی تیاری کرنے میں مدد ملے گی۔ ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ آپ کے بنائے ہوئے ڈیزائنوں میں سے ایک ڈیزائن منتخب کرنے کے لیے 1 ماہ کا وقت کافی ہوگا اور اس کے بعد حتمی ڈیزائن کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم آپ پر انحصار کر رہے ہیں۔ آپ صحیح جگہ پر پہنچ گئی ہیں۔ ہماری ڈیزائن ٹیم بہترین ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہ کس قسم کی رکنیت منتخب کرے گا؟ ایک مرد ایک اسپورٹس کلب میں شمولیت اختیار کر رہا ہے اور اس کی پالیسیوں سے متعلق معلومات حاصل کر رہا ہے۔ وہ کس قسم کی رکنیت منتخب کرے گا؟ آئیں، میں ہمارے کلب کی رکنیتوں کے مختلف اختیارات کی وضاحت سے آغاز کرتی ہوں۔ جیسا کہ بروشر میں بیان کیا گیا ہے، ریگولر اراکین جم اور پول کو ہفتہ کے کسی بھی دن کسی بھی وقت استعمال کر سکیں گے، لیکن ہم صبح سویرے والی رکنیت کی بھی پیشکش کرتے ہیں جس میں لوگ صرف صبح سویرے ہی سہولیات استعمال کر سکتے ہیں، اور رات کی رکنیت ان لوگوں کے لیے جو صرف شام کے وقت آنا چاہتے ہیں۔ صبح سویرے کے اراکین کے لیے کیا وقت ہے؟ صبح سویرے والے اراکین سہولیات کو صبح 6 بجے سے صبح 10 بجے تک استعمال کر سکتے ہیں، اور رات کے اراکین سہولیات کو شام 6 بجے سے رات 11 بجے تک استعمال کر سکتے ہیں۔ میں سمجھ گیا۔ تو پھر صبح سویرے والے اراکین اپنے کام کے لیے جاتے ہوئے رک کر سہولیات کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ صبح سویرے والی قسم 9 تا 5 بجے والی ملازمت پر جانے والے لوگوں میں مقبول ہے، اور اگر آپ صرف جم یا صرف پول استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے لیے صرف جم یا صرف پول کی رکنیت کی پیشکش موجود ہے۔ میں جم اور پول دونوں استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میں جم صبح سویرے کام پر نکلنے سے پہلے استعمال کروں گا اور اس کے بعد ہفتہ کی اختتامی چھٹیوں پر پول استعمال کروں گا۔ کیا آپ کے پاس اس قسم کی کوئی رکنیت موجود ہے، جیسا کہ ہفتہ کے دنوں میں صبح سویرے اور ہفتہ کی اختتامی چھٹیوں میں پورا دن؟ ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن ہمارے پاس ایسی کوئی رکنیت موجود نہیں ہے جناب۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ میں ہفتہ کی اختتامی چھٹیوں میں صبح سویرے اٹھ سکتا ہوں، اس لیے میں اس رکنیت کے اختیار کو منتخب کرتا ہوں۔ وہ اپنے پریزنٹیشن کے لیے کون سے 2 چارٹس استعمال کر رہا ہے؟ ایک مرد ایک میٹنگ میں اپنی کمپنی کی فروخت کی کارکردگی کے بارے میں بتا رہا ہے۔ وہ اپنے پریزنٹیشن کے لیے کون سے 2 چارٹس استعمال کر رہا ہے؟ براہ کرم ہینڈ آؤٹ کو ملاحظہ کریں۔ بائیں جانب والا چارٹ پچھلے 3 سالوں کی ہماری کمپنی کی فروخت اور موجودہ سال کے لیے فروخت کی پیشگوئی دکھاتا ہے۔ پھر دائیں جانب والا چارٹ
اس سال کے اکتوبر تک کی فروخت میں ہونے والا خلل دکھا رہا ہے۔ اب بائیں چارٹ پر ایک نظر دوڑائیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں فروخت میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، اور اگر ہم اسی طرح اپنی فروخت کو بڑھاتے تو اس سال کی مجموعی فروخت میں پچھلے سال سے کچھ اضافہ ہوگا۔ اگلا، براہ کرم دائیں چارٹ کو دیکھیں۔ دایاں چارٹ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اپریل اور اگست میں ہماری چلائی ہوئی تشہیری مہمیں کافی مؤثر تھیں۔ میں سمجھ گئی، لیکن مئی اور ستمبر میں تشہیری مہموں کے بعد فروخت میں کمی آ گئی ہے۔ ہاں، لیکن اس قسم کا اتار چڑھاؤ ناگزیر ہے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ اگر ہم اپنی فروخت میں اضافہ جاری رکھیں تو پچھلے سال کے مقابلہ میں اس سال فروخت میں اضافہ نظر آئے گا۔ How's your language level? Let us know in the comments below. And remember, if you want to be able to understand the language, just click the link in the description and access the best library of online content to help you improve your skills. If you've studied your target language, but you can barely understand native speakers, you might be doing something wrong. You know the vocabulary and grammar they're using, but for some reason, when they speak at a faster speed, you can't keep track of what's going on. Why is this happening? Have you spent all this time learning in vain? This is a common issue that all language learners face at some point or another. The truth is, it's actually a good problem to have because only students with a higher level of skill will experience it. When you know a lot of the language but have trouble understanding native speakers, the problem is almost always with your listening skills. Learning what words mean and practicing how to use them in a sentence are both invaluable skills to develop. But people often forget that in addition to speaking, writing, and reading, we have to develop our listening skills in a foreign language as well. In this video, we'll look at 3 practical ways to improve your listening skills. Number 1, practice active listening. One of the best ways to practice listening is to, listen to your target language. But this doesn't mean putting on some music and listening to it in the background as you do other things. You need to practice active listening. Get your hands on a recording of spoken language. You can use a movie, news broadcast, or a podcast. You can even try subscribing to a YouTube channel. Listen to a segment of the audio and do your best to write down what you hear. After a couple tries at this, go back and double-check what you wrote against the script of what was actually said. If you're watching a movie, you can double-check yourself by turning on the subtitles. Our language learning program is one of the best tools for developing your listening skills. You can listen to the conversation in a lesson and then check it back against the lesson transcripts. This is simple, easy, and you can be sure that the transcripts are correct. Number 2, practice pronunciation. Any problems you have pronouncing new words correctly will be reflected back in your listening skills. It's hard for your brain to decipher and remember a sound, be it a letter or a word, that you don't know how to make yourself. A good accent will give you the ability to hear and pick out the otherwise unnatural new sounds. To develop your accent, focus on any sounds or letters that feel difficult or unnatural for you. Once you get more comfortable with the basic sounds, start to combine them using words and whole sentences. Listen to native speakers as much as possible and take note of how words and sounds can blend, morph, or get dropped in rapid speech. Do your best to listen to this phenomenon and imitate what you hear. Focus more on how the syllables are said together, rather than simply saying the words next to each other. There is often a significant difference between how words are said individually and how they are said when spoken together in a rapid-fire sentence. This is a big part of the reason language learners can know a lot of vocabulary and grammar but still not understand native speakers. Our playback feature is great for pronunciation practice. You can play back the podcast itself or listen to words individually. You can even listen back at a slower speed if you're having trouble catching the correct pronunciation at native speaker speed. Number 3, make listening part of your routine. Now that you've started practicing active listening and pronunciation, make it a part of your regular learning. Allot a specific amount of time for each of your listening activities. For example, you might practice 10 minutes of active listening, followed by 10 minutes of practicing vowels, and then 10 minutes of imitation practice with a podcast. Now, you don't have to use this schedule exactly. Tailor it to your own needs and availability.
The point is that you should make a conscious and decisive effort to practice your listening skills on a regular basis. It could be 30 minutes a day, or it might be 10. What matters most is that you practice consistently. These 3 tips will help you close any gap that might exist between your knowledge of your target language and your listening abilities. Understanding native speakers may seem daunting at first, but with a little time and perseverance, you will see your skills improve. And for even more ways to practice listening, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.